فاستجبنا لہو، تو ہم نے قبول فرمائی اس کی فریاد، فکشفنا ما بہ من در وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے دور فرما دی جو تکلیف انہیں پہنچ رہی تھی، وآتیناہ، اور ہم نے عطا کیے اسے، اہلہ، اس کے گھر والے، یعنی وہ جو فوت ہوئے تھے بچے بچیاں، اللہ نے دوبارہ زندہ فرما کے سامنے کھڑا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مثل اور بھی اولاد عطا فرمائی، یعنی 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اور عطا فرما دی، اور رحمتم من عندنا، اور ان کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے معاملات فرمائے، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے کہ عبادت گزارو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بولو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شفا مل گئی تو 60 سال تک اور اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، آپ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دینا اولاد اور شفا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ جو کھیتی تھی گندم والی، اس پر سونے کی بارش کر دی، اور وہ جو تھی ان کی جوں والی کھیتی اس پر چاندی کی بارش کر دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام صحت کے بعد نہا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک سونے کی ڈلی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجی، کچھ ڈلیاں بھیجی، تو نہاتے ہوئے ان کو پکڑ کے تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایوب، وہ تیری کھیتی بھر دی ہے سونے سے اور چاندی سے، پھر بھی تو تھیلے میں ڈال رہا ہے۔ تو کہا یا اللہ رحمتم من عندنا، یہ تیری طرف سے رحمت آ رہی ہے تو رحمت کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا میں یہ جو کہا کہ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو کیا یہ شکایت ہے، یہ شکوہ ہے؟ نہیں جناب، یہ اظہار ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ شفا لینے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا یہاں درد ہے، یہاں درد ہے، اتنا ہی کہا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غموں کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ تو اپنی دکھڑے دسڑے اللہ نو، سورہ نوح پڑھو نا، اللہ نے پہلے سارے نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے یہ کیا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے رات کو بلایا، میں نے دن کو بلایا، پر یا اللہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ کہیں میری آواز، وہ سارے دکھڑے بیان کر کے نا پھر دعا کی ہے کہ یا اللہ اب ایسا صفایا کر کے دھرتی پر ایک بھی کافر باقی نہ رہے، اگر ایک بھی باقی رہ گیا تو یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ شفا کی دعا مانگنی چاہیے، بولو شفا کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ جب چاہے شفا عطا فرماتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ آگے لفظ آ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ تو اصل رحم کرنے والا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی روٹی کھلائے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر بڑا رحم کیا، آپ میرے کام آ گئے، میری مشکل آسان کر دی۔ حضرات اگر اس کو اللہ توفیق نہ دیتا تو وہ کیسے کرتا؟ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے؟ اچھا ہم پانی پی رہے ہیں، اگر پانی سے پیاس نہ بجھے تو پانی کیا کر لے گا؟ تو یہ کون ہے؟ بولو نا، پیاس بجھانے والا کون ہے؟ ہم دوا کھا رہے ہیں، شفا نہ ملے تو کیا کر لیں گے؟ تو اصل رحم کرنے والا کون ہے؟ آپ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، دیکھنے میں، لیٹنے میں، کھانے میں اور سونے میں، چلنے میں، معاملات میں، زندگی کے ہر سانس کے آنے اور جانے میں دیکھیے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ جیسا کوئی رحم کرنے والا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کوئی رحم کر سکتا؟ تو اللہ سے فضل مانگنا چاہیے۔ اب آخری بات، اور اس سارے درس کا لب لباب اور نچوڑ تک ملا، وہ یہ ہے کہ مصیبت آتی کیوں ہے؟ دنیا میں مصیبت گناہگاروں پر بھی آتی ہے، کافروں پر بھی آتی ہے،
ایمان والوں پر بھی آتی ہے اور انبیاء پر بھی تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی مصیبتیں بعض وجہ سے آتی ہیں. نمبر 1 بعض مصیبتیں ہوتی ہیں رفع درجات کے لیے. بولیے رفع کہ اللہ مصیبت بھیج کر درجے بلند کر دیتا ہے. آپ دیکھیے آپ کے بچے 4 ہیں 5 ہیں، ان میں سے آپ زیادہ مدد کس کی کرتے ہیں؟ جو نہیں جو کمزور ہو. بھئی سارے جوان ہیں نا، چھوٹے موٹے کو چھوڑ دیں، مگر خدا نہ خواستہ ایک کا کاروبار نہیں چلا یا معذور ہو گیا یا بیمار ہو گیا تو ایمانداری سے بتائیں آپ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بولو تو صحیح. زیادہ دیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بعد پر اسی وجہ سے مصیبت بھیجتا ہے کہ مصیبت بھیج کے اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا مل گئی تو کسی نے پوچھا حضرت وہ بیماری کے دن تھے، آج شفا کے دن ہیں، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا تبدیلی آئی؟ تو فرمایا بھائی شفا اللہ کی نعمت ہے، پر جو مزہ بیماری میں تھا وہ مزہ شفا میں نہیں ہے. کہا جی وہ مزہ کون سا ہے؟ فرمایا جب میں بیمار ہوتا تھا نا تو اللہ روزانہ میرا نام لے کر پوچھتا تھا کہ ایوب، اے میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو جب اللہ سے اپنا نام سنتا تھا تو ساری تکلیفیں اور دردیں مجھے بھول جاتی تھی کہ بھائی میرے محبوب نے میرا نام لیا ہے. تو فرمایا اب شفا مل گئی ہے تو وہ پوچھنے والا مزہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ مزہ باقی. تو بعض پر مصیبتیں آتی ہیں رفع درجات کے لیے، انبیاء پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، اولیاء پر جتنی مشکلات آئی ہیں یہ رفع درجات کے لیے آئی ہیں. اچھا جی بعض مصیبتیں ہوتی ہیں کفارہ سیئات کے لیے. بولو کفارہ تو سارے بول پاؤ. آج تو کوئی ماشاءاللہ زیادہ ہی ڈھلے ہوئے ہو. میں کہنا بھائی کفارہ سیئات گناہوں کی معافی کے لیے. بولو گناہوں کی کہ اللہ مصیبت بھیج کر گناہ معاف فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت مرحومہ ہے کہ ان کو کانٹا چبھے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، سر میں درد ہو گناہ معاف کرتا ہے، بیماری کوئی بھی آ جائے گناہ معاف ہوتا ہے. اور لوگ کب سے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. فرمایا مجھے امید ہے جب میری امت قیامت والے دن اٹھے گی تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف فرما چکا ہوگا. تو بعد مصیبتیں بیماریاں آتی ہیں تو اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ مصیبتیں ہیں کفارہ سیئات اور رفع درجات بھی بتا چکا ہوں. بعض مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ مصیبتیں بھیج کر چاہتا ہے کہ میرا بندہ واپس لوٹ آئے. بولو میرا بندہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا خشکی اور تری میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور بعض تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہوں کہ تم میری طرف رجوع کر لو اور بڑے عذاب سے بچ جاؤ، وگرنہ پھر اگلا بھی آ رہا ہے. تو بعض مصیبتیں اللہ اس لیے بھیجتا ہے کہ پہلے نمازی نہیں تھے تو اب نمازی، پر قوم بھی بڑی چلاک ہے. جو تو مصیبت آ جائے پھر تو دعا بھی کرائے گی، صدقہ بھی، خیرات بھی کرے گی، محفل بھی کرائے گی، مسجد میں پیسے بھی دیں گے، اور جدو شفا مل جائے ہاں جی پھر مسجد دی راہ لیندے، پھر مولوی صاحب نو دورو سلام، قاری صاحب ٹائم کوئی نہیں بس مسیتے آواں گے، جدو ٹائم لگیا دعا کرتے رہا جے، دعا کرتے رہا جے. میں کہا جی سب تو پہلی دعا دے ہی ہے کہ اللہ تانوں مسیتے ہی لے آوے، اللہ تانوں نماز دی دولت عطا فرمائے. تسی بہت بڑے محروم ہو. تو بہرحال اللہ بھیجتا ہے مصیبتیں کہ بندہ توبہ کر لے، اور وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو مشکل میں خدا یاد آ جائے. بولو جن کو مشکلوں میں خدا. سعید انور صاحب ہمارے کرکٹر تھے، ان کی بیٹی فوت ہوئی تو انہوں نے ساری دنیا چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل آئے. 5 وقت کے نمازی تو کیا تہجد گزار بن گئے.
تو مصیبتیں اس وجہ سے. آخری بات، بعد بندوں پر مصیبتیں آتی ہیں اللہ کا عذاب بن کر. بولو اللہ کا. یہ پیرانے پیر کے قول کی شرح کر رہا ہوں میں، غوث پاک کے فرمان کی. اب کیسے پتا چلے کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے؟ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں جیسا پہلے پاپی تھا، مصیبتوں میں پڑھ کر بھی ویسے ہی گناہ کر رہا ہے، تو سمجھ لو یہ مصیبت اللہ کا عذاب ہے. بولو یہ مصیبت اللہ کا عذاب ہے. وہ پہلے قبضہ کر گروپ تھا، اب بھی قبضہ گروپ ہی ہے. مشکل آ گئی پر اس نے کوئی گناہ چھوڑا. پہلے جھوٹا تھا اب بھی جھوٹا ہے، پہلے بھی ظالم تھا اب بھی زانی شرابی ظالم ہے. تو پیرانے پیر فرماتے ہیں سمجھ لو یہ شخص اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے. ولا یوسک وثاقہ احد، اللہ کہتا میں ایسا باندھوں گا کہ پھر میرا باندھا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. میں ایسے عذاب میں ڈالوں گا کہ تمہیں کوئی دنیا کی طاقت وہاں سے نکالنے والی. تم نے نہیں دیکھا رات کو وزیر اعظم ہوتے ہیں اور صبح اسیر اعظم ہوتے ہیں، رات کو ملک بدر ہوتے ہیں اور صبح رات کو صدر ہوتے ہیں، صبح ملک بدر ہوتے ہیں، رات کو وزیر ہوتے ہیں، اور جب گورنمنٹ بدل جائے تو سب سے بڑے بے ضمیر ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ 74 400 کنال میں گھر ہے مگر رہنے والا ملک بدر ہے. بولو رہنے والا ملک ہے. اور یہ بھی ان پر خدا کا عذاب ہے کہ 35 سال حکومت کر رہے ہیں مگر علاج کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ لندن، امریکہ. یعنی ان کے علاج کے لیے بھی یہاں کوئی چیز نہیں ہے. تو بہرحال جب بندہ مصیبت میں پڑھ کر بھی رب کی طرف رجوع نہ کرے، برائیاں نہ چھوڑے، تو سمجھ لو یہ اللہ کی پکڑ میں ہے. بولو یہ اللہ کی پکڑ میں ہے. تو لہذا اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ سمجھ لو اللہ نے یاد کیتا ہے. انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں سائی توکل شاہ. ان پر جب کوئی بیماری آتی تھی نا، مصیبت آتی تھی تو اینج کرتے سن آسمان والوں، اچھا یاد کر لیا ہی نا، پھر ہوئے نہیں سارے، اچھا یاد کر لیا ہی نا. اور کبھی کبھی فرما اچھا اور تو خرچہ کرانا چاہنا ہے، چل پھر میں بیماری تے نہیں اللہ دی راہ تے کھلا خرچ کر دے سن کہ ادھر نہیں کروں گا ادھر کروں گا. شفا تو ادھر بھی اللہ نے دینی ہے ادھر بھی اللہ نے دینی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ صدقے میں شفا ہے. بولو صدقے میں شفا. تو یہ آپ کو اولیاء کا طریقہ بتاتا ہوں. ہمارے ابھی لڑائی پڑی ہے دیوبندی بریلوی مسل کی لڑائی کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اشرف علی تھانوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، قاسم ننوتوی صاحب، مولوی دیوبندیوں کے، ان کے جو پیر ہیں وہی ہمارے پیر ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ. پیر میر علی شاہ کے مرید پیر بھی وہی ہے. پیر میر علی شاہ تاجدار گولڈا شریف ہے، ان کے مرشد بھی وہی ہے. تو پیر تو سب دو میں کوئی نہیں. اگو آگے مولویوں کی لڑائی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے کہ بھائی مصیبت اللہ کی نعمت ہے، بیماری اللہ کی طرف سے کرم ہے. جس پر بیماری آ جائے سمجھ لو اللہ کو اس سے پیار ہے. اللہ اپنا اظہار محبت بھیج رہا ہے اس کو، اللہ محبت کے میسج بھیج رہا ہے. جتنی بیماریاں آ رہی ہیں تو ایک مرید کھڑا ہو گیا، اس کو کوڑ کا مرض تھا اور ریشہ اس کا گالوں سے ٹپک رہا تھا. اس نے کہا حضرت دعا کرو اللہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے. اب سارے علماء حیران ہو گئے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے بیماری اللہ کی نعمت ہے، بیماری اللہ کا کرم ہے، اللہ کی یاد ہے. تو اللہ کے کرم سے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ کرم سے دور کر دے؟ اب کیا کریں گے؟ تو فرمایا ہاتھ اٹھاؤ بھائی. حاجی صاحب عالم نہیں تھے پر بڑے بڑے عالموں کو مرشد ضرور تھے. ان کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا. یہ نہیں ہوں جنہوں وضو کرنا نہ آوے وہ بھی آکھے میں علم لدنی والا ہاں. حضرت تو ایسی ایسی بات کرتے تھے حاجی صاحب کے علماء بھی حیران ہو جاتے تھے. آپ کو کم دی بات ہوئے تو انہوں علم لدنی آکھی ہے نا، نہیں تو علم دھنی ہے، علم لدنی نہیں ہے. تو بہرحال وہ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا دعا کرو بھائی. سب نے ہاتھ اٹھا لیے تو کہا یا اللہ بیماری ہے تو تیری کرم ہے، تو تیری نعمت ہے، تو تیرا احسان، پر یہ اس احسان کے قابل نہیں، اس کو شفا والا احسان عطا فرما دے. ہائے 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 نہیں سمجھے تانوں گل دا مزہ ہی نہیں آیا کہ یا اللہ ہے تو تیرا کرم، بیماری ہے تو تیرا احسان، پر یہ اس احسان کے قابل نہیں، اس کو ذرا شفا والا احسان عطا فرما. ایسے دعا مانگتے ہیں اللہ والے.
اور ایک صحابی دعا مانگ رہا تھا یا اللہ صبر دے دے، حضور نے فرمایا یہ تو اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، مصیبت آئے گی تو صبر آئے گا نا۔ اور جس شخص کا نام صابر تھا فرمایا اس کو چینج کر لے، یہ جو تم نے صرف صابر رکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تو اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے۔ تو اس نام کو، یہ بڑا وزنی نام ہے، چینج کرا دیا حضور پاک نے خود اور بدل کے اور نام رکھ دیا۔ تو بہرحال مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، پر جب آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے، وگرنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اصل تو صبر وہی ہے جو صدمے کی ابتدا پر ہو، انتہا پر تو سب ہی بھول جاتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی فوت ہوا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل۔ میں نے دیکھا کہ کئی سال والدہ صاحبہ روتے روتے اس کا ذکر ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ اب کئی سال گزر گئے، کبھی ذکر ہوا ہی نہیں، بڑا عرصہ ہو گیا نا، 1994 کی 93 کی بات بتا رہا ہوں، تو اب کبھی اس کا ذکر ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح میں عمرے پر تھا، میری بیٹی پیچھے فوت ہو گئی، چھوٹی بچی تھی بیچاری 2-3 سال کی، بڑی پیاری بچی تھی، اس کو بخار ایسا ہوا کہ وہ فوت ہو گئی، اور مجھے مکہ میں مدینہ شریف میں اطلاع ملی، تو بس پھر میں تو وہاں روتے روتے ہی گزرا وقت۔ واپس آیا تو ہم قبر پہ اکثر جاتے تھے، اب 2 سال ہو گیا کبھی قبر پہ بھی نہیں گئے اور کبھی اس کا چرچا بھی۔ تو بھائی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو سارے ہی بھول جاتے ہیں۔ اصل تو ہے کہ جب صدمہ تازہ ہو تو بندہ کہے کہ یا اللہ تو راضی، میں تیری رضا پہ راضی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔